نبی کی طائف کی ایک تکلیف ایک طرف، نوجوان اوباس آوارہ لڑکوں کو صف در صف بنا کر طائف میں کھڑا کیا گیا، اور نبی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام منہ بولے بیٹے ساتھ میں ہیں، اور پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، ادھر دائیں طرف سے پتھر آتے ہیں، حضرت زید ادھر کے پتھر اپنے انگ پر لیتے ہیں، اپنے بدن پر لیتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف، پھر وہ تیسری طرف، پھر آپ کو دوڑایا جا رہا ہے، ہر چند قدم پر آپ گر جا رہے ہیں، خون میں لت پت ہے آپ کا جسم، آپ کو حضرت زید اٹھاتے ہیں، پھر چند قدم چلتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ 3 میل آپ دوڑے ہیں، 3 میل آپ نے ان پتھروں کا مقابلہ کیا، اتنے پتھر آپ کو مارے گئے، اور مارنے والے کوئی بڑے رئیس سمجھدار قسم کے لوگ نہیں، نوجوان آوارہ اوباس جو ٹبوری قسم کے لوگ رہتے ہیں ان کو لوگوں نے پیچھے لگایا، اتنا آپ کو ذلیل اور رسوا کیا۔ آپ ایک جگہ دکھی دل کے ساتھ غمزدہ ہو کر کے ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تھا، اور اس کے اندر آپ نے دعا فرمائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری۔ اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ ایسے لوگوں کے حوالے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے جو مجھے دیکھ کر ناک بھوں چڑھاتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے جو مجھ پر پتھر برساتے ہیں۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا، اپنی مجبوری کا، اپنی نا امیدی کا شکوہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، لیکن یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کو راضی کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور اگر آپ راضی ہیں اور دنیا ناراض ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں سے آپ نا امید ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، یہاں آپ کا جینا مشکل ہو گیا ہے، لیکن کام نہیں چھوڑنا ہے، سمجھوتا نہیں کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، دشمنوں کی پیشکش قبول نہیں کرنا ہے، دشمنوں سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، دشمنوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، نہ مال کی طلب میں، نہ جاہ اور کرسی کی طلب میں، نہ حکومت کی طلب میں، کوئی لالچ دشمنوں کا کام نہیں آیا۔ دشمنوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم آپ کو مکے کی سرداری دیتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں، ہم آپ کو مال و جائیداد دیتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں، لیکن قرآن نے یہ جواب دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، تمہیں تمہارا کلچر مبارک ہو، تمہیں تمہاری تہذیب مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے، میرے لیے میرا اسلام ہے، میرے لیے میرا اللہ کا طریقہ ہے، جو مشن مجھے دیا گیا میں اس مشن پر مرتے دم تک گامزن رہوں گا۔ یہ میسج مکے کی سرزمین سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی ایسے حالات بنے، جب کبھی ایسی پریشانیاں آئے، جب کبھی دشمن چاروں طرف سے تم پر یلغارے کرنے لگے، جب دشمن تم کو کچوکے لگائے، جب دشمن تمہارے قرآن میں، تمہاری شریعت میں انٹرفیئر کرے، جب دشمن تم کو الگ الگ طریقوں سے ٹارچر کرے، تب تم نے یہ ایک ہی میسج دینا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا کلچر مبارک ہو، ہمیں ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا طریقہ جو نبی کا طریقہ ہے، جس نبی نے میرے لیے طائف کی قربانی دی، جس نبی نے میرے لیے حرم میں کھڑے ہیں آپ پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی وہ قربانی دی، جس نبی نے حرم میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں گلے کے اندر چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا گیا، چھوٹی چھوٹی فاطمہ الزہرا وہ آتی ہے آپ سے وہ گندگی ہٹاتی ہے، یہ ساری قربانیاں سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہنا ہے
کہ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس طریقے سے، اس مشن سے، اس دعوت سے، اس قرآن سے، اس شریعت سے ہٹا نہیں سکتی۔ ہم اس سے ہرگز ایک پل، ایک لمحہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی سے اس طریقے سے محبت کی جائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کے دین کا داعی اور شہدائی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔